الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ تھوڑی آواز کم کر دیں، بسم اللہ آئے۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گنہگار امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد، انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان درس قرآن اور اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات علماء کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی زندگی کی 40 بہاریں مکمل فرمائی، حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبیوں کو اپنے رب کا پیغام سنائیے، ان کے سینوں تک خشیت الہی کا نور منتقل فرمائیے۔ میرے رسول کوہ صفا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب آنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ جب لوگ میرے رسول کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، بتاؤ کبھی تم نے میری زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ تو بیک زباں ہو کر کے عرض کرنے لگے حضرت اب جھوٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو جھوٹ کی نسبت بھی آپ کی طرف کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ابھی نمودار ہوگا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو کہنے لگے حضرت ہم بلا تردد مان جائیں گے، آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید استفسار کرتے ہوئے فرمایا اگر تم چند قدم آگے بڑھا کے پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو عرض کرتے ہیں حضرت اگر وہ لشکر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سماعت فرمائی تو فرمانے لگے اگر میرے اوپر اتنا تیقن رکھتے ہو، اتنا یقین و اذعان رکھتے ہو تو پھر ان بتوں سے اپنی پیشانی کھینچ کر کے وحدہ لا شریک کی دہلیز پہ آ جاؤ، میں محمد تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو کسی نے پتھر اٹھایا
اور کسی نے میرے رسول کی راہوں میں گڑھے کھود دیے۔ آپ تاریخ پڑھیں، قریش کے سرداروں کی ازواج سارا دن جنگل سے کانٹے چنا کرتی تھی اور رات کو ان راہوں پہ آ کے بچھا دیتی جن راہوں سے میرے رسول نے گزرنا ہوتا تھا۔ میرے رسول یہ نہیں فرماتے تھے میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور تم میری راہوں میں کانٹے بچھاتے ہو۔ نہیں میرے بھائی، لوگ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں کو ہٹاتے جاتے تھے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے جاتے تھے۔ کون سا ظلم ہے، کون سا ستم تھا جو میرے رسول کی مبارک ذات کے اوپر نہیں آزمایا گیا۔ صحن حرم میں میرے رسول رب کی دہلیز پہ پیشانی جھکاتے تو کیا لوگوں نے وزنی اوجریاں لا کے میرے رسول کے وجود مسعود کے اوپر نہیں رکھی؟ میرے بھائی، مکے کی تاریخ میں کیا ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول تبلیغ کے لیے نکلے اور لوگوں نے میرے رسول کو دیکھ کر کے اپنے دروازے مکفل کر لیے اور اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی کہ محمد ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے؟ تو میرے بھائی، میرے رسول نے ان کے مکفل دروازے دیکھ کے اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ فرمایا میاں کبھی تو دروازہ کھولو گے نا، کبھی تو کان سے انگلی نکالو گے نا۔ جب کان سے انگلی نکالو گے، جب دروازہ کھولو گے، محمد تمہیں دین کا پیغام سنا کر ہی دم لے گا۔ اور میرے رسول کے انہی جذبات سے حرارت لے کر کے میرے شیخ طریقت نے جو فرمایا کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ میرے بھائی، عرب کے سارے قبائل جمع ہو کر کے میرے رسول کے چچا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو آپ کے چچا نے فرمایا کہ شام کو تشریف لائیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ میرے رسول تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، میرے ناتواں کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ عرب کے سارے قبائل جمع ہو کے آج میرے پاس آئے تھے اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ میرے رسول کی چشمان اقدس سے آنسو ٹپ کے فرمایا چچا، یتیم کا ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اگر آپ بھی میری حمایت سے دستبردار ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی، باقی رہی بات میری، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیتے ہیں، میں پھر بھی اعلائے کلمت الحق کے لیے کھڑا رہوں گا، اور یہ بت جھوٹے ہیں میں ان کو جھوٹا کہتا ہی رہوں گا۔ جب یہ جذبہ دیکھا تو آپ کے چچا نے کہا کہ میرے بھتیجے، جو تیرے دل میں آتا ہے وہ کہہ گزر، تو اپنے چچا کو ہمیشہ اپنی حمایت میں کھڑا ہوا دیکھے گا۔ میرے رسول کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ میرے بھائی، جو عظیم راہوں کے متاشی ہوتے ہیں وہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھا کرتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 سال تک سیاسی، سماجی، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں میرے رسول محصور ہو کے رہ گئے، اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، اور جب بچے پیاس اور بھوک سے بلکنے لگے تو مائیں یہ کہہ کے خاموش کرواتی تھی، بیٹا اگر کافروں نے تمہارے رونے کی آواز کو سن لیا تو وہ رسول اللہ کو تانا دیں گے۔ میرے رسول طائف کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں کہ یہ اہل مکہ میری بات نہیں سماعت کرتے، نہیں کان دھرتے، توجہ نہیں دیتے، تو میں طائف کی وادیوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جب رسول طائف کی وادیوں میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے
2 रोया कितारों में जवानों को खड़ा कर दिया। और रुकिए मेरे भाई, इन जवानों के हाथों में फूल की पत्तियां नहीं थी, मोहब्बत के फूल इनके हाथों में नहीं थे मेरे भाई, इनके हाथों में नुकीले पत्थर थे जो मेरे रसूल की मुबारक ज़ात पे बरसा दिए गए। आप तारीख पढ़ें, कलेजा मुंह को आता है कि ये हजूर के टखनों पे पत्थर मारते, और जब एक टखने पे पत्थर लगता हजूर अपना मुबारक कदम उठा लेते, और जब दूसरे टखने पे पत्थर लगता तो मेरे रसूल करब और तकलीफ़ की वजह से ज़मीन के ऊपर बैठ जाते। रसूल बैठ गए तो ये जालिम पीछे नहीं हटते थे, 2 अवाश आगे बढ़ते, एक रसूल के इस कंधे से पकड़ता और दूसरा इस कंधे से पकड़ के कहता, कुम या मोहम्मद, क्यों बैठ गए हो, खड़े होकर के दीन का पैगाम नहीं सुनाएंगे। जब मेरे रसूल के नालैन मुबारक खून से भर गए, कदमैन शरीफैन ज़ख्मी हुए, तो कभी जबरील हाज़िर खिदमत होते हैं और कभी मिकाईल आते हैं, कभी इसराफील अर्ज़ गुज़ार होते हैं। बंदा नवाज, आप हुक्म फरमाएं, हम इन दोनों पहाड़ों को मिला देते हैं, ये लोग पिस के रह जाएंगे, तमाशा बन जाएंगे, निशाने इबरत बन जाएंगे। क़यामत तक आने वाले लोग सबक हासिल करेंगे कि जो रसूल के ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसका अंजाम क्या होता है। मेरे रसूल फरमाते हैं, जबरील इनको लेकर के वापस चले जाओ, मेरे रब ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, ज़हमत बनाकर नहीं भेजा। मेरे भाई, जब मेरे रसूल के नलैन मुबारक खून से भर गए तो खिदमत गुजार लोगों से देखा ना गया, अर्ज़ गुजार हुए, बंदा नवाज आप इनके ख़िलाफ़ दस्ते दुआ बुलंद कीजिए। मेरे भाई, कुरान के दामन में वो कहानी भी मौजूद है कि कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कुच्चों को काट दिया था, तो उसका वबाल पूरी कौम पे पड़ा। हज़रत वो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी और ये इमामुल अंबिया हैं। हजूर इनके ख़िलाफ़ दस्ते दुआ बुलंद कीजिए। जब मेरे रसूल ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, वमा यंती को अनिल हवा वाली ज़ुबा जुम्बश में आती है, लब मुबारक तहरीक में आते हैं, और जब अल्फाज मेरे रसूल की ज़ुबान अक़दस से निकलते हैं तो लहजा कुछ यूँ होता है, ऐ अर्श के रहमान इस कौम को हिदायत अता फरमा दे। यह कौम मुझे नहीं जानती, अगर मुझे जानती होती तो मेरे ऊपर पत्थर नहीं बल्कि मेरी राहों में अपनी पलकों को बिछा देते। अच्छा मेरे भाई, जब ये लफ्ज़ मेरे रसूल की ज़ुबान से सहाबा ने समात किए तो अर्ज़ करते, बंदा नवाज हमने इनके ख़िलाफ़ दुआ का कहा और आपकी ज़ुबान अक़दस से क्या लफ्ज़ निकल रहे हैं, तो सुनिए मेरे रसूल के मुबारक अल्फाज। फरमाया, तुम मुझे कहते हो मैं इनके ख़िलाफ़ दुआ करूं, लेकिन मोहम्मद अरबी को इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है। यार ये जुमला कितनी वुसअत रखता है अपने दामन में, और मुबल्लिगीन के लिए, उलमा के लिए, खुताबा के लिए, और जो दाई हैं दरस कुरान की दावत देते हैं उनके लिए एक रोशनी का बहुत बड़ा मीनार है। बाज़ औक़ात हम एक जगह पे एक दरस कुरान देते हैं तो लोगों का वो नतीजा हमें मौसूल नहीं होता जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, तो हम बाज़ औक़ात दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं और फिर जगह भी तब्दील करने का सोचते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, एक दाई एक शख्स को दावत देता है तो वो उसकी दावत पे तवज्जो नहीं देता, तो दावत देने वाला दिल बर्दाश्ता होता है और वो दावत से जी चुराने लगता है कि यार ये लोग बात को समात ही नहीं करते। नहीं मेरे भाई, मेरे रसूल का रवैया देखिए, मेरे रसूल का अंदाज़ देखिए और तर्ज़ तबलीग देखिए। फरमाया, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है।
بعض اوقات ہم محنت کہیں کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کہیں اور سے ہمیں موصول ہوتا ہے۔ اچھا یار، یہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ نکلے کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، اب دیکھیے کہ بیٹا ابو جہل کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ابو جہل کے بیٹے کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو ابو جہل کا بیٹا، جس کو زمانہ حضرت اکرمہ کے نام سے پہچانتا ہے، وہ تو میرے محمد کے در کی نوکری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آس بن وائل، جس نے کہا تھا رسول اللہ اب تر ہو گئے، نعوذ باللہ، اب دیکھیے کتنا بڑا جو ہے وہ شاتم رسول ہے، لیکن اس کے 4 بیٹے میرے محمد کی غلامی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، معمولی نام نہیں ہے میرے بھائی، یہ فلسفے کے ساتھ، علم کلام کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کا چچا شیخ نجیب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے پر نور میں لے جاتا ہے۔ حضرت ہے میرا بھتیجا، لیکن یہ علم کلام سے شغف رکھتا ہے۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہم نے علم کلام نکال کے اس کے سینے میں رب کی معرفت کا نور بھر دیا ہے، اور رب نے ایسا نور عطا فرمایا کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے شیخ شہاب الدین سہروردی کے ملفوظات کا سہارا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان سے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ چل کر کے جس کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، معرفت کے نور کی خیرات جس سے وصول کرتے ہیں، تصوف کی زبان میں اسے شہاب الدین سہروردی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، پھر آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، حضور کے انہی جذبات سے حرارت لے کر کے فرمایا جب مبلغ تبلیغ کرے اور جب داعی دعوت دے تو اس کی زبان لوگوں کو تبلیغ کر رہی ہو، دعوت دے رہی ہو، اور اس کا دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے عرض کر رہا ہو، مالک ان کو دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا میرا کام تھا، میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں تاثیر پیدا کر کے ان کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا کرنا، عرش کے رحمان یہ تیرا ہی کام ہے۔ میرے بھائی، جب دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل جائے گا، پھر دیکھیے آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے کتنے لوگ عمل کی راہوں کے مسافر بنتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا، رب نے ان کی زبان میں کتنی تاثیر رکھی، ان کے لہجے کو رب نے کتنا مؤثر بنا دیا۔ آپ نے کہانی تو پڑھی ہوگی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنی چلہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر و فکر میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ آئے، کہا با یزید تم یہاں ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہو، تمہارے شہر کو ایک فحشہ عورت نے برباد کر دیا، اور وہ عورت اتنی حسین ہے کہ آپ کے شہر کے جوان اس کے دروازے کے سامنے قطار بنا کے اس کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے خادم سے کہا مصلی لپیٹو ذرا اور مجھے اس فحشہ عورت کے دروازے تک لے چلو۔ حضرت با یزید نے فحشہ عورت کے دروازے کے سامنے لا کر کے مصلی بچھا لیا۔ یار اچھا زمانہ تھا، بھلے لوگ تھے، آنکھوں میں حیا تھی، دل میں احترام کے جذبے تھے۔ جو بھی جوان اس عورت کے چوبارے کی طرف آتا، با یزید کو دیکھتا، شرم کے مارے نگاہیں جھک جاتی اور واپس پلٹ جاتا۔ سارا دن گزر گیا، یہ عورت پریشان ہوئی کہ ایک جھلک کے لیے لوگ بے تاب نظر آتے تھے، آج کوئی بھی جوان ہمارے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی خادمہ جا کر کے دیکھتی ہے، واپس پلٹ کے بتایا کہ مالکن
ایک بوڑھا شخص ہے جو مصلی بچھا کے ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے. جو بھی جوان آتا ہے اس کو دیکھ کر کے واپس پلٹ جاتا ہے. اس عورت نے بڑے غصے سے قدم آگے بڑھائے اور جان کر کے کہا کہ بوڑھے، رب کو راضی کرنے کے لیے تجھے ایک فاحشہ عورت کا دروازہ ہی ملا ہے؟ اگر تو نے رب کو ہی راضی کرنا ہے تو کسی مسجد میں چلا جا، کسی خانقاہ پہ چلا جا. اس شہر میں بتھیری خانقاہیں، بتھیرے دربار اور بتھیری مساجد ہیں، یہ تو ایک فاحشہ عورت کا دروازہ ہے. حضرت بایزید نے فرمایا آج میں بھی تیرا ہی خریدار بن کے آیا ہوں. اس نے کہا حضرت اگر میرے خریدار ہیں تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے؟ ہمت کریں اور میرے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھیں ذرا. بایزید نے مصلی لپیٹا، اپنے ہاتھ میں پکڑا، چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پاس کھڑے لوگوں کی چیخیں ہوا کے اندر بلند ہوئیں، ہچکیاں بندیں، آنکھوں میں آنسو آئے. ہاتھ اٹھ کے مالک ایک بایزید تھا جس کے آنسوؤں سے ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوا کرتی تھی، جس کی شب خیز دعاؤں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں حسن بھرا ہوا ہے. اگر بایزید بھی فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ حضرت بایزید نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اس فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گئے اور جا کے فرمایا کہ ایک رات کی کتنی قیمت لیتی ہو؟ اس نے چند ٹگے بتائے. آپ نے وہ ٹگے اس کی جولی میں ڈالے. فرمایا جیسے کہوں گا ویسے کرے گی نا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو ٹگوں سے غرض ہے. وہ ٹگے آپ نے مجھے دے دیے، جس طرح آپ کہتے جائیں گے میں کرتی چلی جاؤں گی. یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ٹگوں سے غرض ہوتی ہے. وہ بازاری لوگ چوباروں پہ جا کے بیٹھ جائیں یا بازاری لوگ ہمارے اسٹیجوں پہ آ کے بیٹھ جائیں، ان کو غرض صرف ٹگوں کی ہوتی ہے. حضرت بایزید نے ٹگے اس کی جولی میں ڈالے، غسل کا حکم دیا اور مصلی بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا کر دیا. اور میرے بھائی ساری رات لوگوں کی باہوں میں گزارنے والی کیا جانتی تھی رب نے مصلی میں کتنی لذت رکھی ہوئی ہے؟ اسے کیا خبر کہ رب نے سجدوں میں کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا مصلی پہ کھڑی ہو جا، جس طرح میں کرتا چلا جاؤں تو بھی کرتی چلی جا. حضرت بایزید نے تکبیر تحریمہ کہی، کبھی ثنا پڑھتے ہیں، کبھی فاتحہ، کبھی تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کبھی رکوع میں گر کے رب کی تسبیحات کا تذکرہ کرتے ہیں. سجدے میں پیشانی رکھی، زباں پہ لفظ آئے سبحان ربی الاعلیٰ، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، چیخیں ہوا میں بلند ہوئیں. عرض کیا مالک تیری بندی تھی، تیری راہوں سے بہک گئی تھی، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کی کایا کو پلٹنا عرش کے رحمان یہ تیرا ہی کام ہے. یار جو شیخ الشیوخ نے فرمایا کہ زبان تبلیغ کرے، دل کشکول کی طرح پھیل کے رب کی بارگاہ میں التجا کرے. کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا کو بدلنا عرش کے رحمان یہ تو تیرے ذمہ کرم پہ ہے. پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ عورت سجدے میں جا رہی تھی تو وقت کی فاحشہ عورت تھی، اور جب یہ سر اٹھا رہی تھی رب نے اس کے سر پہ ولایت کا تاج بھی سجا دیا تھا، رب نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا تھا. تو میرے بھائی اگر ہم تبلیغ کا یہ انداز رکھیں تو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، 13 سال گزر گئے اذیتوں میں، تکلیفوں میں، مشقتوں میں. رب نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا. جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ماحول تو بدل گیا نا، اور والہانہ استقبال میرے رسول کا. آپ تاریخ پڑھیں کہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں طالع البدر علینا کی صدائیں گونج رہی تھیں.
ہر طرف جو ہے خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں رب نے یہ حسن بھی دیا کہ جو بھی میرے رسول کا چہرہ دیکھتا تھا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا تھا۔ عبداللہ بن سلام کی کہانی پڑھیے اور دیگر اسی قبیل کے اصحاب کو آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں پتھر مارنے والا زمانہ گزر گیا، حکم نازل ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، اگر ایسا ہوا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ادب کی آیات نازل ہو گئی مدینہ منورہ میں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادب کی آیات تو نازل ہو گئیں، محبت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن غزوہ بدر سے لے کر آپ آخری غزوے تک پڑھ کر کے دیکھیے کہ میرے رسول کو تبلیغ کا وقت کتنا ملا۔ تو مکہ مکرمہ میں 13 سال اذیتوں میں گزر گئے اور مدینہ منورہ میں 10 سال غزوات میں جنگوں میں گزر گئے۔ حضور نے مختلف لشکر تیار کیے، اصحاب کو روانہ کیا اور کئی لشکروں کے اندر خود بھی شمولیت فرمائی۔ تو میرے بھائی اگر ہم زمانہ تبلیغ 23 سال ہی شمار کرتے ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، کہانی تو آپ نے ساری تفصیل کے ساتھ سماعت کی، لیکن زمانہ تبلیغ 23 سال ہم شمار کرتے ہیں۔ تو 23 سال کی محنت کا نتیجہ کیا تھا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 23 سالوں کی محنت کا نتیجہ کہ حضور کے سامنے 1,44,000 صحابہ کا اجتماع موجود تھا۔ یار یہ وہ لوگ تھے جو صرف حج پہ آئے تھے، کئی بیمار لوگ گھروں میں تھے، معذور لوگ گھروں میں تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، اور کئی لوگ تندرست ہونے کے باوجود بھی حج پہ نہ جا سکے کسی عذر کی وجہ سے۔ آپ حج کا زمانہ دیکھیں نا کہ آپ کی بستی سے، آپ کے شہر سے کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ پوری بستی میں سے 1 یا 2 لوگ جائیں، تو جو حضور کے سامنے لوگ کھڑے تھے وہ 1,44,000 تھے۔ یہ 23 سالوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ میرے رسول نے نگاہ اٹھائی، فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ جو پیغام رب کی طرف سے لے کے آیا تھا کیا وہ پیغام میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے گڑھے کھودے، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، لوگوں نے دروازے بند کیے، آپ نے دستک دے دے کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ میرے رسول کے لبوں پہ تبسم آیا، رخ زیبا آسماں کی طرف کیا، عرض کرتے ہیں مالک گوار ہے نا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ میرے رسول کی زبان اقدس پہ 3 دفعہ آئے، اور اس کے بعد جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے میرے بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اس کو تقریباً ہر محدث نے کتاب العلم کے اندر نقل فرمایا۔ میرے رسول فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیۃ، اب تم نے تبلیغ کرنی ہے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ میرے رسول نے مجھے بھی مبلغ بنایا ہے اور میرے رسول نے آپ کو بھی مبلغ بنایا ہے۔ میرے بھائی جو ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کر سکتا وہ گلی کوچے میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کے ان کو قرآن کے درس کی دعوت تو دے سکتا ہے نا، ان کو جو ہے وہ نماز کی ترغیب تو دے سکتا ہے نا، ان کو مسجد کی راہوں کے مسافت کے لیے ترغیب تو دے سکتا ہے نا۔ میرے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، تم نے تبلیغ کرنی ہے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ پھر حضور کے اس فرمان کے بعد اگر ہم اپنے جو ہے وہ بزرگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضور کے فرمان کو
پڑھنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے اور اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین ختم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دنسنے لگتے ہیں دلدل ہونے کی وجہ سے۔ اس نے لگام کو کھینچا، آسماں کی طرف اپنا چہرہ کیا، عرض کرتا مالک گواہ رہنا، دیکھ تیری زمین ختم ہو گئی ہے لیکن میرے جذبے ابھی تک جوان ہیں، اگر اور زمین ہوتی میں اور لوگوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچاتا۔ اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرہ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر اسلاف کی محنت کا نتیجہ تھا میرے بھائی، عرب کے صحراؤں سے لے کے عجم کے ٹیلوں تک ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور اسلام سر بلند تھا اور اسلام کی عظمت عیاں تھی۔ اور پھر اگر آپ اس عظمت اور اس ترقی کے زمانے کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء سے پوچھئے، موجود ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ تلامیذہ میں ہیں اور فقہ حنفی کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ درس دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس واعظ میں 4,000 دعاتیں ہوا کرتی تھی جن میں لوگ کلمے لگا کے لکھا کرتے تھے۔ میرے بھائی اگر آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی نزہۃ الخاطر الفاتر پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس واعظ میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ صاحب یہ دور جدید ہے نا، اس میں سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کے پاس پینا فلیکس ہے، آپ کے پاس یہ جو ہے وہ تشہیر کے لیے بینرز ہیں اور کتنے ذرائع ہیں میرے بھائی، لیکن آپ پوری جہد کریں، کوشش کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی مجلس میں 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ ترقی کا دور تھا، عروج کا دور تھا، اسلاف کی محنت کا نتیجہ تھا کہ جب میرے غوث منبر پہ تشریف لاتے تو 70,000 لوگوں کا اجتماع آپ کے سامنے سماعت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا۔ پھر میرے بھائی وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقہ کار سے روگردانی کی، ہم نے رسول اللہ کا فرمان پسے پشت ڈال دیا جو میرے رسول نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیتن، تبلیغ کرو چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی۔ اچھا میرے بھائی ہم نے رسول کریم علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واذکرکم اللہ فی اہل بیت، 2 بار یہ جملہ میرے رسول کی زبان اقدس سے نکلا۔ فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب وہ ہے جس کے اندر ہدایت بھی ہے، جس کے اندر نور بھی ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر لفظ ہے، میرے رسول نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا پھر ہم نے جو ہے وہ روگردانی کی، کتاب اللہ سے انحراف کیا، ہم نے اپنے طریقہ کار وضع کر لیے، ہم نے اپنی راہوں کو خود ہی متعین کر لیا۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہم نے جب انحراف کیا تو پھر فطرت نے ہمیں اوج ثریا سے اٹھا کر کے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اور پھر وہ قوم جو میدان بدر میں کھجور کی شاخ لے کے نکلے، اور وہ قوم جس کے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا، پھر وہ قوم جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی زنگ آلود تلواریں لے کے میدان بدر کی طرف جائے، اور وہ قوم جس کی کیفیت یہ تھی
کہ بدر کے میدان میں ایک ہی کھجور تھی، صبح کے وقت چوس کے روزہ رکھا کرتے تھے اور شام کے وقت اسی کو چوس کے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ جب میدان بدر میں کھڑی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی نصرت اور تائید کے لیے آسمان سے فرشتے قطاروں کے اندر نہیں اترتے تھے، اور جب یہ کھجور کی چھڑی اٹھا کے کافر کی طرف اشارہ کرتے تھے تو کیا کافر کی گردن اتر کر کے اس کے قدموں میں نہیں آ جاتی تھی؟ اور پھر انہوں نے عظیمت کی وہ داستان رکب کی، سورہ انفال پڑھی ہے قرآن کے اندر، رب نے بھی یوم بدر کو یوم فرقان کہہ کے یاد کیا تھا۔ لیکن جب یہ کیفیت تھی اور جب میدان میں کھڑے ہوتے تھے تو رب اس دن کو یوم فرقان کہتا ہے، لیکن جب اسی قوم نے اسلاف کے سبق کو بلا دیا، حضور کے دیے ہوئے طریقہ کار سے انحراف کیا اور قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، بلغوا انی ولو آیتن، اس سبق کو بھی بلا دیا، تو میری یہ کیفیت بن گئی میرے بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ امت پس رہی ہے، یہ امت ذبح ہو رہی ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی برما میں، اور کبھی غزہ کی پٹی پہ اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اقبال نے جو ہے وہ فلسفہ نچوڑ کے رکھ دیا عروج و زوال کا، کہا معذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر۔ کہا تمہیں پتہ ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رب نے ان کو ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر کے اوج ثریا تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اگر وہ وفاداری کرتے ہوئے اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو غلام زمین پہ لٹا کر کے کوڑے برساتا تھا۔ تو اتنا خود سر ہو گیا اور تیری اتنی جرت اور اوقات کہ تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگا دیا۔ میرے بھائی جب یہی غلام میرے رسول کے دامن محبت میں آتا ہے تو مکہ فتح ہونے کے بعد میرے رسول فرماتے ہیں بتاؤ ذرا بلال کہاں پہ ہے؟ حضور میں حاضر ہوں، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا ذرا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو محمد کی فتح ہے یہ غلاموں کی آزادی کا پروانہ لے کر کے آئی ہے۔ تو وہ ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر کے کعبے کی چھت پہ اسلام کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے آج تم رسوا ہو رہے ہو، پس رہے ہو، لٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، بچے تمہارے یتیم ہو رہے ہیں، سہاگ اجڑ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اسلام سے روگردانی کی ہے۔ تو اقبال سے دوبارہ کہو کہ اقبال یہ تو نے ہمارے زوال کی کہانی سنائی، بتا اگر ہم دوبارہ عروج پانا چاہیں اور اوج ثریا پہ کمندے ڈالنا چاہیں اور دوبارہ عزت و نموز کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہیں تو ہم کس راہ پہ چلیں گے اور ہماری ڈگر کیا ہوگی؟ تو اقبال نے سادہ انداز میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ آواز ادھر سے آتی ہے کہ تو میرے رسول کی غلامی میں آ جا، میرے رسول سے وفاداری کا برم اور میرے رسول سے وفاداری کا دعویٰ کر لے، مالک پھر کیا ہوگا؟ تو آواز آتی ہے جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہم لوح تیرے سامنے رکھیں گے، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، پھر تو تقدیر کا محتاج نہیں رہے گا، جس طرح تو لکھتا جائے گا عرش کا رحمان ویسے تیری تقدیر بناتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صرف اقبال ہی نہیں، میرا مالک بھی فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مومن بن کے دکھانا تمہارا کام ہے، کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکانا یہ تو محمد کے خدا کا کام ہے۔ صاحب اس نے تو طریقہ کار بھی بتایا ہے، راہیں بھی بتائی ہیں، لیکن ایک اور جگہ اقبال شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح دامن پھیلائے تو صحیح ہاتھ اٹھائے تو صحیح،
اچھا پھر اقبال نے ایک جگہ اور کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہا اقبال یہ تو نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ خدا بھی تیری تقدیر پوچھ لے، تو بتا ہم اتنی بلندی تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اقبال نے طریقہ کار بھی بتایا، کہا با مصطفیٰ برساں خیش راکے دی ہماؤس، اگر تو بلندیوں میں پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے میرے محمد کے قدموں تک لے آ۔ جب تو میرے رسول کے قدموں میں آئے گا تو عرش کا رحمان تجھے زندگی کی معراج عطا فرمائے گا، اور پھر یہی کیفیت ہوگی کہ خدا بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ صاحب آئیے ہم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضور کے اسوہ نور سے خیرات لے کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کریں، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے درس قرآن کے قافلے میں شامل ہو جائیں، اور پھر ہم چلتے رہیں، ہمارے قدم رکنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر کبھی سستی بھی نہیں آنی چاہیے، اور پھر جب سانس چڑھ جائے تو پھر سانس ہم لیں گے فردوس میں جا کر کے، اور یہی جو ہے وہ پیغام کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔